میں نے جو آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، میں اس کا خلاصہ دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ آیت ختم نبوت کہلاتی ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے رسالت مآب کی ختم نبوت کو ایک خاص پیرائے میں بیان فرمایا مردوں میں حضور کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ تین باتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ سیدھا کہہ دیا جاتا آخری نبی ہیں، تو یہ دو باتیں پہلی والی کیوں آئی ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آیت کا جوڑ تو تب بنے گا کہ مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، ہاں عورتوں میں ابا ہیں، تو یہ لفظ تو نہیں ہے آگے۔ آیت تو یوں ہو نا، مردوں میں کسی کے والد نہیں، عورتوں میں والد ہیں، تو یوں جملہ تو نہیں ہے، بلکہ یوں ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول کا مردوں کے والد سے کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ اس کو یہاں کیوں لایا گیا؟ اچھا اگلی بات، اگلے لفظ کا اگلے لفظ سے کیا تعلق ہے؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ یہ رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ سنو، یہ آیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ سمجھو، جسے کہتے ہیں شان نزول۔ بیک گراؤنڈ، شان نزول، اتری کیوں ہے؟ اس کے اترنے کی ایک واقعہ ہے۔ رسول اللہ کے بیٹے فوت ہوئے تو جو دشمن تھے نا حضور کے، کافر بے ایمان، وہ کہنے لگے ایک فائدہ ہمیں ہو گیا۔ تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کہا اس کی اور ہماری ٹکر ہے، یہ کہتا ہے تمہارے بت جھوٹے ہیں، اس نے ہمارے مذہب کے خلاف نیا مذہب بنایا۔ ہم پریشان تھے، اس نبی کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، تو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کر آگے چلے گا، تو کب تک ہمارے خلاف لوگ بولتے رہیں گے؟ اب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو کافر کہنے لگے ہمیں فائدہ ہوا، اس کی بات کو لے کر آگے کوئی نہیں جائے گا، اولاد ہی کوئی نہیں ہے نا۔ یہ بکواس ان کی طرف سے آئے۔ رب نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اتنی بات کہ حضور پاک کا کوئی بیٹا مرد بن سکے یوں تو نہیں ہے، لیکن خوش نہ ہونا تم۔ کیوں؟ تمہاری خوشی اس بنیاد پہ ہے نا کہ باپ کی بات کو نسل لے کر آگے جائے گی اور وہ بیٹا ہے۔ فرمایا یوں نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، 1 2 3 4 5 10 بیٹے لے کر آگے چلیں تو کیا چلنا ہوا؟ حضور کے لیے تو رسالت کا رتبہ ہے، اور رسول کے ماننے والی تو پوری امت ہوتی ہے، اس کا مشن پوری امت لے کر چلے گی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں، لیکن تمہیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ولیکن رسول اللہ، حضور تو رسول ہے، رسول کی بات کو پوری امت لے کر آگے چلے گی۔ اچھا ایک سوال اور اٹھتا ہے جو یہاں مطلوب و مقصود ہے، وہ سوال یہ ہے کہ رسول تو پہلے بھی کئی آئے، حضرت آدم آئے، حضرت شیش آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، آ کر چلے گئے۔ بعد میں نیا نبی آیا، نئی شریعت آئی، نئے احکام آئے۔ اگر حضور پاک بھی رسول ہیں تو ایک امت ایک وقت تک چلے گی اس کے مشن کو لے کر، اس کے بعد نیا نبی آئے گا، حضور کا مشن ختم، نیا نبی کا مشن شروع۔ فرمائے جی نہیں، اتنے دانت نہ بجاؤ، اتنی بغلیں نہ بجاؤ، یوں خوش نہ ہونا۔ ولیکن رسول اللہ، یہ تسلیم ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے، لیکن اگلا جملہ سنو، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، قیامت تک اسی کا مشن چلتا 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 رہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ لفظ قرآن کریم کے جس پیرائے میں اترے، اگر آپ کی تیاری ہو اس آیت کے شان نزول میں، آپ کی تیاری ہو اس آیت کی تفسیر میں، دنیا جہان کا کوئی اللہ تلاللہ مرزائی بھی تمہارے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہمیں اپنے مشن پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر دلائل ازبر ہونے چاہیے۔ کل قیامت میں اگر گناہوں کا سوال ہونا
تو شاید اگر کوئی مجاہد ختم نبوت یہ بات پیش کرے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے کچھ گناہ بھولے سے توبہ میں رہ گئے ہوں، لیکن میں نے تیری نبی کی نبوت پر پہرہ داری کی ہے، مجھے قوی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی بخش دے گا۔ لیکن اپنے دامن میں رسول اللہ کی پہرہ داری کو تو لائیں نا، اپنے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کو تو لائیں نا، یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔